تین قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ہیں جن کا جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں فرمائے گا۔ تین ایسے کم نصیب ہیں کہ جن کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ایک محاورہ ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ جا تجھے یہ نعمت کیا بلکہ یہ نعمت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہو، تجھے عزت کیا عزت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہو۔ اس طریقے سے لوگ محاورے کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ محاورہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے، جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جن میں یہ تین میں سے کوئی ایک بھی بات ہو تو اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ تب یہ حدیث پاک پڑھ کر کے اللہ کی توفیق سے صرف اس کی تشریح کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنے کم نصیب لوگ ہیں جن کے اندر تینوں میں سے کوئی ایک بات موجود ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے، یعنی جنت سے اتنے دور کر دیے جائیں گے، اتنے دور کر جائیں گے کہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور جس کو جنت کی خوشبو نصیب نہ ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم کس وادی کا نام ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3000 سال تک کے جہنم کو بھڑکایا گیا ہے، تب کہیں جا کر کے جہنم کی آگ ہے۔ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں فرق یہ ہے کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں جا کر کے یہ دنیا کی آگ ہے۔ یعنی ہماری یہ جو دنیا کی آگ ہے اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے، دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں یہ دنیا کی آگ بنی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی آگ کیا ہم برداشت کر پاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دنیا کی آگ میں کوئی 80% جل جائے تو اس کی زندگی بچنا ممکن نہیں ہوتی، بلکہ اس کا پورا وجود جلتا ہے۔ ارے جسم جلنا تو دور کی بات ہے، اگر صرف چٹکا لگ جائے تو انسان کے بدن پہ چھالے آ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا سوچو تو صحیح، جب دنیا کی آگ کی تپش کا یہ عالم ہے، دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے، جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے یہ دنیا کی آگ اگرچہ جہنم کی آگ سے نکلی ہے اور رحمت کے پانی سے دھوئی گئی ہے، اللہ اکبر، پھر بھی یہ دنیا دن میں 36 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اب تو مجھے جہنم میں داخل مت فرمانا۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اب توجہ آپ میری طرف رکھیں اور گفتگو سماعت کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 36 مرتبہ ایک دن میں دنیا کی آگ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا اب مجھے جہنم میں واپس داخل مت فرمانا۔ یہ جب آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، یعنی آگ کے اندر اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے، تو انسان کے جسم میں کیسی طاقت ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ برداشت کر سکے؟ اچھا صرف وہاں پر پھر آگ ہی نہیں ہے، اگر آگ تو آگ ہے، پھر وہاں حال یہ ہے کہ وہاں غموں کا عذاب ہے۔ جہنم کا ایک ایک بچھو اس کی لمبائی 70 سال کے فاصلے اتنی ہے، یعنی ایک گھوڑ سوار 70 سال تک کے جتنی لمبائی میں دوڑ سکتا ہے اتنے لمبے لمبے بچھو ہیں، اونٹوں کی طرح وہ موٹے موٹے ہیں۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ ایک مرتبہ کسی کو ڈنک مارے تو 70 سال تک کے زہر اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ گردش کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کسی لیڈر کا قول نہیں، یہ کہانی قصہ نہیں،
یہ کسی صرف مولوی کی بات نہیں، کسی خطیب کی بات نہیں، یہ رسول کا فرمان ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب لرز جائیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کم نصیب ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ اس کا یہ ہے کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا اور وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ کرنا، اور اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ اچھی اللہ جس کو جہنم سے بچا لے بس وہی بندہ کامیاب ہے، اور ہر بندہ اللہ کے کرم سے ہی جہنم سے بچ کر کے جنت کی راہ کا مسافر بنتا ہے۔ البتہ انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا کم نصیب جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھا جائے گا وہ ہے شراب کا عادی۔ جو شراب پینے کا عادی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت سے بھی محروم رکھے گا، اور وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کیا جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں صرف شراب کا ایک گھونٹ پیا، صرف ایک گھونٹ، زندگی میں ایک گھونٹ، اللہ کرے کوئی مومن کی زبان شراب کی گندگی سے ناپاک نہ ہو، سرکار فرماتے ہیں صرف ایک گھونٹ جس نے پیا۔ آج کل نوجوان دوست جب کہیں جاتے ہیں اور کوئی پارٹی وارٹی ہوتی ہے تو شراب کا پینا پلانا یہ فیشن بن چکا ہے، اور جو نہیں پیتا اس کو بولتے ہیں تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری اولاد کی قسم، اور اس کی قسم اور اس کی قسم، قسمیں دے دے کر اس بندے کو شراب پلاتے ہیں۔ پھر نوجوان ہم سے کہتے ہیں، علماء سے رابطہ کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس نے قسم دے دی تھی تو میں نے ایک گھونٹ پی لیا، اب میں کیا کروں؟ تو ایسے موقع پر میں اپنے جوان سے کہتا ہوں اگر وہ تم کو اللہ کی قسم بھی دے، وہ تمہیں قرآن کی قسم بھی دے، تو بھی تمہارے لیے شراب پینا جائز نہیں ہے۔ ماں کی قسم سے آپ نرم مت ہوئیے، یہ دنیا کے انسانوں کی قسم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ شراب سے بچو تو ہمیں بچنا ہے۔ جس نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا پیا اور توبہ کے بغیر وہ مر گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا۔ آپ اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کتنی بدترین سزا ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب قیامت کے دن شراب کا ایک گھونٹ پینے والا بندہ جب اٹھے گا تو اس پر پیاس کی اتنی شدت مسلط کی جائے گی کہ اس کی زبان سوکھ کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی اور وہ پانی پانی چلائے گا۔ تو جب وہ پانی پانی چلائے گا تو جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور اس میں جہنمی بچھوؤں کا زہر ہوگا۔ جیسے ہی وہ اپنے منہ کے قریب پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ پیالہ قریب کرے گا اور وہ پیالہ بھی کیا ہوگا جہنمی کی کھوپڑی کے اندر اس کو پیپ دیا جائے گا ابلتا ہوا اور جہنمی بچھوؤں کا زہر دیا جائے گا۔ جب وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے چہرے کا گوشت تو جھڑ جھڑ کے گرے گا، وہ کہے گا ہائے میرے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ اس وقت فرشتے اس کو کہیں گے کیا تو نے رسول پاک کا فرمان نہیں سنا تھا کہ جس نے ایک گھونٹ بھی شراب کا پیا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں جب شراب کا ایک گھونٹ پینے پر یہ سزا ہوگی تو جو لوگ شراب کے عادی ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو نشے کے عادی ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو پہلا کم نصیب وہ جو شراب کا عادی ہو۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا کم نصیب، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے اس کو بھی جنت کی خوشبو سے محروم کیا جائے گا۔ شراب سے تو ممکن ہے بہت سارے لوگ بچتے بچاتے رہتے ہیں اور شراب سے بہت سارے مسلمان بھائی نفرت بھی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ بہت زیادہ دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں
اور بہت زیادہ نیک بننے کی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی زندگی میں بھی شیطان کی ورگلانے کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور ماں باپ کی نافرمانی آج کل کے نوجوان گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ماں باپ کو ڈانٹنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بلکہ ماں باپ کو کی بے عزتی کرنا آج یہ فیشن بنتا جا رہا ہے. بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو کیا سمجھتا ہے، ان کا دور تو الگ تھا، یہ تو بڈھے ہو گئے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، ان کا دماغ نہیں چلتا ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو ان پڑھ ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. اچھی طرح یاد رکھنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک فرمان سنو. سرکار مدینہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو حاضر کیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں ہر نیکی موجود ہوگی. پہاڑوں جیسی نیکیاں وہ لے کر کے آئے گا. اس کی نیکیوں کو دیکھ کر کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کی نیکیوں کو دیکھ کر کے اہل محشر حیران ہوں گے کہ اس کے پاس نیکیاں کتنی ہیں. بہت زیادہ نیکیاں وہ لے کر کے آئے گا اور اس کی نیکیاں جب میزان پہ رکھی جائے گی تو میزان بھاری ہو جائے گا. وہ تصور کرے گا کہ انقریب میں جنت میں جاتا ہوں، لیکن جب میزان پہ اس کی نیکی رکھی جائے گی تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے، نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی. اور جب اس کی نیکیاں تولی جائے گی تو میزان اس کی نیکیوں سے بھر جائے گا. وہ خوش ہوگا رہا ہوگا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ انقریب جنت کا پروانہ ملنے والا ہے. ایسے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا. جب اس کے گناہ کے پلڑے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا تو اس کی ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے گی اور اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور حکم ہوگا فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دو. لوگ حیران ہوں گے، وہ بھی حیران ہوگا کہ میں نے ساری زندگی نیکیاں کی، یعنی سال میں عمرے بار بار کیے، روزے رکھے، حج کیے، زکات دیے، صدقات دیے، میں نے بہت ساری نیکیاں کی، پہاڑوں جیسی نیکیاں کی ہیں، لیکن اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کے اندر آخر کون سا گناہ لکھا گیا ہے، میری کون سی بھول لکھی گئی ہے، میں کہاں پر زندگی میں چوک گیا ہوں کہ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے نے میری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکی کر دیا. اس وقت وہ بندے کو جب فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جاتے ہوں گے، اس وقت وہ بندہ کہے گا مولا میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بتایا جائے آخر میری ساری زندگی کی نیکی جس ایک گناہ کی وجہ سے ہلکی ہو گئی، اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا؟ آخر کون سا گناہ لکھا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی کی نیکیاں ہلکی ہو گئی؟ میری زندگی کی نیکیوں نے مجھے سہارا نہ دیا، میری زندگی کی نیکیوں کے باوجود میں کامیاب نہ ہو سکا. تو قدرت کی طرف سے جواب آئے گا بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر کے بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر کے بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر کے بات کی تھی. وہ ایک بار چلا کے بات کرنے والا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے تیری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی. ایک بار چلا کر ماں یا باپ سے بات کرنے والے کی زندگی کی ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں جو ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اللہ اکبر 2-2 گھنٹہ موبائل پر اپنے ناجائز تعلقات کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. ماں انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے میری خیریت تو پوچھے گا، بوڑھا باپ انتظار کرتا ہے میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ کر کے کچھ خدمت تو کرے گا. لیکن افسوس کی بات ہے لڑکیوں کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، کیرم کلبوں کے لیے ٹائم ہے، تاش کے پتوں کے لیے ٹائم ہے، ہوٹلوں کے لیے ٹائم ہے، پکنک کے لیے ٹائم ہے، سب کے لیے ٹائم ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. جن ماں باپ نے زندگی کا سب سے زیادہ وقت ہمیں دیا ہے، ماں باپ نے سب سے زیادہ ٹائم ہمیں دیا ہے، ان ماں باپ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہر ایک کے لیے ٹائم ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں سب کے لیے محبتوں کی سوگاتیں ہیں، ماں باپ کے لیے محبت کی سوگات نہیں. اور یاد رکھنا میں اپنے جوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں
جس کی زندگی میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے اس کی زندگی کبھی پربہار نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی خوشیوں سے مالا مال نہیں ہو سکتی۔ آج انسان سب کی دعا لینا چاہتا ہے، ماں باپ کی دعا نہیں لینا چاہتا، مگر یاد رکھیں آپ کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا ادیب اگر آپ کے لیے دعا کر دے، اللہ چاہے تو دعا قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کر دے۔ وہ قادر و قیوم بے نیاز ہے، وہ چاہے جس کی دعا رد کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس پہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ وہ کرم، وہ قبول کرے تو کرم ہے، رد کر دے تو اس کا عدل ہے۔ اللہ چاہے جس کی دعا رد کر دے، لیکن سنو سب کی دعا رد ہو سکتی ہے، کسی کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے سوائے ایک دعا کے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش جنبش کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، عرش کہتا ہے کیسے رکوں؟ آج ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے، جب تک تو اس کی دعا قبول نہ کرے گا میں ہلنا بند نہیں کروں گا۔ قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا، ہم نے تو اس سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم 5 وقت کے نمازی ہے، نیک ہو گئے بہت، ماں نماز نہیں پڑھتی اس کی دعا میں کیا اثر ہو گیا؟ ماں اگر نماز نہیں پڑھتی تو بھی اس کی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ ماں کا مرتبہ نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں کا مرتبہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماں کا مرتبہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں آ کے کہتی آقا میری ماں شراب پیتی ہے۔ صحابیہ کہہ رہی میری ماں شراب پیتی ہے، کیا میں اپنی ماں کی خدمت کروں؟ حضور فرماتے ہیں ہاں خدمت کر۔ عرض کی حضور وہ شراب پینے کے لیے میخانے میں جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں محبت سے سمجھا، اور اگر نہ مانے جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جائے تو ادب سے اس کو اٹھا کر لا اور اس کے بستر پہ لٹا دے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن آج ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے۔ ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے، ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا ہمیشہ جوان نہیں رہو گے، جس دن تمہاری جوانی ڈھلے گی تم بھی باپ بنو گے، خواتین بھی ماں بنے گی۔ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ جیسا سلوک کیا تمہاری اولاد اس سے بدتر تمہارے ساتھ سلوک کرے گی۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے اگر ان کو ستایا اس سے زیادہ تم ستائے جاؤ گے، اور تم نے ان کی خدمت کی تو اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنا وہ ثواب کا درجہ ہے کہ کسی خوبصورت کو دیکھنے پر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کے ثواب ملتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس دن یہ چہرے قبروں میں چلے جائیں گے نا، پھر ان چہروں کو ترسو گے تو یہ چہرے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ یہ چہرے ہر عبادت کی قضا ہے۔ میں اپنے اہل علم دوستوں سے توجہ چاہتا ہوں، غلطی کروں تو میری اصلاح کریں۔ ہر عبادت کی قضا ہے۔ عشاء نہیں پڑھی، کبھی احساس ہو گیا کہ میں نے فروری کی 2019 کی 9 تاریخ کی عشاء نہیں پڑھی تھی، زندگی میں جس دن احساس ہو جائے اس دن پڑھو، اس کی قضا ہے۔ 10 تاریخ کی فجر نہیں پڑھی تھی، جس دن احساس ہو جائے پڑھ لیا، زندگی بھر میں اس کی قضا ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا وہ عبادت ہے، اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی، اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی۔ اور زندگی میں جس دن ماں باپ نہیں ہوں گے اس دن آپ کو اپنے ماں باپ یاد آئیں گے۔ ارے میں کیا اور آپ کیا، اپنی کیا اوقات اور اپنی کیا حیثیت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ماں باپ یاد آئے. اگر ہر موقع کا ذکر کروں تو ایک طویل وقت چاہیے، لیکن تو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی بار حضور کو والدین یاد آئے، لیکن ایک مقام پر حضور ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں، ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب ماں باپ کی یاد آتی تھی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. حضور کو ظاہر سی بات ہے، جو رحمت للعالمین ہو، جو سب سے پیار کرتے ہوں، وہ اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتے ہوں. اور حضور کے ماں باپ جیسے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کسی کے نہیں ہے. اگر بات حضور کے والدین کی آئی ہے تو مجھے حضور کی امی جان کی یاد آ گئی. حضور کی امی جان سیدہ آمنہ جب لوگ دور جہالت میں جیتے تھے تو اس وقت حضور کی امی کے پاس اتنا علم تھا کہ حضور کی امی شاعری کرتی تھی. شاعرہ تھی حضور کی امی جان، ان کی شاعری کتابوں کے اندر موجود ہے. بہت بڑی دانشور تھی حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا. بلکہ حضور کی امی کی یاد آئی ہے تو میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن ایک بات اور یاد آئی. حضور علیہ السلام کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو اس وقت حضور کی امی کا وصال ہو گیا، حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا. وصال کا سبب یہ چیز بنی کہ حضور کی عمر 6 سال کی تھی. حضور کی امی جان نے کہا میرے شہزادے محمد، تم نے اپنے والد کی زیارت نہیں کی ہے، ایک کام کرو کہ تمہارے والد کی قبر یثرب میں ہے، یعنی موجودہ مدینہ منورہ. اس وقت وہ مدینہ نہیں بنا تھا، یثرب اس کہلاتا. یثرب میں ہے تمہارے ابا کی قبر. چلو تم نے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا، تم کو والد کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاتی ہوں. حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر میں پہلا سفر کرتے ہیں. حضور کا یہ پہلا سفر ہے 6 سال کی عمر میں. اور 6 سال کی عمر میں پہلا سفر حج کے لیے نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ مزار کی زیارت کے لیے. بڑی معذرت کے ساتھ جو دوست قبروں کے مخالف ہیں، مزارات کی زیارت کے مخالف ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے تو زندگی کا پہلا سفر مزار مقدس کی زیارت کے لیے کیا، اور وہ بھی اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے. 6 سال کی عمر میں حضور اپنی امی سے کہتے ہیں امی ٹھیک ہے. دراصل بات یہ تھی کہ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور صرف 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے کے اندر عمل کی شکل میں تھے. حضور کے والد کا وصال ہو گیا. حضور کے والد کا وصال ہو گیا. وہ تجارت کے لیے گئے تھے، ملک شام سے واپس لوٹ رہے تھے جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں. اب جب وہاں پہنچے تو ان کی ننیال میں رکے، بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا. تو حضور کی امی نے کہا تھا بیٹا چلو میں تمہیں اب تمہارے والد کی مزار کی زیارت کرا دوں. جناب عبد المطلب سے اجازت لی اور اجازت لے کر کے 3 نفری قافلہ حضرت سیدہ آمنہ اور ان کی کنیز ام ایمن اور حضور علیہ السلام، یہ تینوں چل پڑے مدینہ شریف کی طرف. اب میں اس کو یثرب نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے یہاں یثرب کہنا بے ادبی ہے، لیکن اب آپ سمجھ لیں کہ وہ یثرب پرانا نام ہے اور ابھی وہ مدینہ نہیں بنا تھا، لیکن پھر بھی میں مدینہ منورہ کہوں گا. تو سرکار چلے. 1 مہینے تک حضور نے اپنی امی کے ساتھ وہاں قیام کیا بچپنے میں 6 سال کی عمر میں، اور قبر والد کی قبر پہ جاتے امی کے ساتھ. جب رخصتی کا وقت آیا کہ اب جانا ہے مکہ المکرمہ تو حضور کی امی کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے. اور شوہر کا صدمہ، حضور کی امی جان کی عمر ابھی 18-19 سال ہی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی. 18-19 سال کی عمر میں بیوگی آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ سوچیں نا ذرا. اگر کوئی عورت 19 سال کی عمر میں یتیم ہو جائے تو اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا اس کو بیوہ ہونے کا صدمہ ہو. حضور کی امی بیوہ ہوئی ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں، اور حضور کے والد کا وصال اتنی چھوٹی عمر میں ہوا ہے کہ ان کو ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، بال نکلنا شروع ہوئے تھے اور ان کا وصال ہو گیا.
یعنی زندگی کی مکمل بہاریں بھی نہیں دیکھی ہے اور وصال ہو گیا تو کبھی شوہر کی قبر دیکھتی ہے، کبھی بیٹے کا معصوم سا چہرہ دیکھتی ہے. اور 6 سال کی عمر میں میرے نبی کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے. جس کے گالوں کی قسم قرآن یاد کرے والضحیٰ کہہ کر، جس کے زلفوں کی قسم یاد کرے قرآن واللیل کہہ کر، جس کی ماں کو قرآن گویا کہ مطلع الفجر حق کہے. آخر اس رسول اعظم جب بچے لڑکپن کی طرف جاتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، جب جوانی کی طرف جاتے ہیں تو بڑے حسین لگتے ہیں. عام بچے بھی خوبصورت لگتے ہیں، تو جس کی صورت خدا بھاتی ہو اس کے شباب کا عالم کیا ہوگا. گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ. تو کبھی بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی شوہر کی قبر دیکھتی اور اشعار پڑھتی ہے شوہر کی یاد میں، اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے پھر آخری بار قبر دیکھ کر کے نکلتی ہے. اسی میں طبیعت میں تبدیلی شروع ہوئی، طبیعت بدلنا شروع ہوئی، سفر شروع ہوا، یہاں تک کہ مقام ابوا تک پہنچتے پہنچتے اب سفر کی ہمت نہیں رہی. تو ام ایمن سے کہتی ہے، ام ایمن اب میں یہاں سے آگے جانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے. تو ام ایمن کے سہارے اپنی سواری سے نیچے اترتی ہیں، اور نیچے اترنے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جو اب بھی ہے، اس پر چڑھتی ہیں. اس وقت سفر میں تکیہ بھی نہیں تھا، تو حضور نے اپنے ننھے ہاتھوں سے پتھر تلاش کیا اور اپنی ماں کے سرہانے چھوٹا سا پتھر رکھا اور چٹائی پہ ماں کو لٹا دیا. حضور کی امی جان لیٹی ہوئی ہے اور سینے کے پاس اللہ کے رسول، 6 سال کے اللہ کے رسول جلوگر ہیں. کبھی حضور کی امی حضور کا چہرہ دیکھتی ہے اور کبھی ام ایمن کو دیکھتی ہے اور روتی ہے. حضور ماں کو روتا دیکھ کر روتے ہیں اور حضور امی سے پوچھتے ہیں، ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ میں جب بھی اپنی ماں کو ماں کہتا ہوں تو صرف اس نیت سے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے آمنہ کو ماں کہہ کے پکارا ہے، بس اس یادگار کو زندہ کرنا ہے، اسی لیے ہم اپنی ماں کو ماں کہتے ہیں. بس ماں کو ماں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے آمنہ کو ماں کہہ کر کے پکارا ہے. اور اللہ اکبر، ساری کائنات جس کو پکارتی ہے، ساری کائنات جس کو پکارتی ہے، اس نے آمنہ کو پکارا ہے. یہ میرے نبی کی ماں کی شان ہے، یہ میرے نبی کی ماں کا مقام ہے. حضرت آمنہ خاتون دیکھتی، حضور کہتے ہیں، امی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کر چہرہ رسول کا دیکھ کر کہتی ہے، ام ایمن اب میں بچوں گی نہیں، یہ میری آخری ساعتیں ہیں. میرا بیٹا بڑا شان والا ہے، میں نے بڑے شان والے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس کو سنبھال کر مکہ لے جانا میری امانت کو. آمنہ خاتون کہتی، ام ایمن میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی شان کے ڈنکے بجیں گے. نعرہ تکبیر. ابھی لوگوں کو پتا نہیں ہے، ابھی لوگوں کو پتا نہیں کہ اللہ کے رسول ہے. حضور کی امی کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق و مغرب میں جس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد کس شان سے نبی کی امی دنیا سے جاتی ہے. امام زرقانی نے لکھا ہے کہ حضور کی نعت پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے، حضور کی نعت، حضور کی نعت اس امت میں سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے. حضور کی نعت سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے. نعت لکھنا یہ حضور کے گھر والوں کا طریقہ ہے. حضور کے گھر سے حضور کی نعت سب سے پہلے نعت حضور کے گھر میں لکھی گئی. یا تو حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نعت لکھی، یا حضور کی امی جناب آمنہ نے حضور کی نعت لکھی. اب حضرت آمنہ نے کیا لکھا؟ حضرت آمنہ کے جو اشعار ہے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. وہ کہتی ہیں، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال آئے گا. فرماتی ہے مگر مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا، مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا. ذرا دیکھیں تو کیوں نہیں بھلائے گا؟ وہاب کی بیٹی ہے اس لیے، عبد المطلب کی بہو ہے اس لیے، عبداللہ کی بیوی ہے اس لیے، عرب کی خاتون ہے اس لیے، قریشی ہے اس لیے. کہتی ہے کہ مجھے بلایا نہیں جائے گا، ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر عروج کو زوال آئے گا، مجھے بلایا نہیں جائے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ سے میرے بیٹے کا فیضان دنیا میں عام ہوگا، گویا کہ نبی کی نبوت کا، اور کس شان سے دنیا سے جا رہی ہے، رسول کے چہرے پہ نظر ہے، زبانوں پہ نعت مصطفیٰ ہے، اور اسی شان سے وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے، روتے ہوئے اچانک آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب ماں کی آواز بند ہو گئی اور آنکھیں بند ہو گئی، حضور اپنی ماں کو ہلا کے، امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ایک 6 سال کے پیغمبر کے جذبات تھے، معصوم جذبات، امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ام ایمن نے حضور کو پکڑ کے سینے سے لگایا، کہا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ میرا ایمان ہے۔ خیر سے ام ایمن نے حضور کو منع کر دیا، اللہ کی اس میں ہزارہ حکمتیں تھی، اگر حضور دوسری مرتبہ بول دیتے نا کہ امی تم بولتی کیوں نہیں، تو تاریخ گواہ ہو جاتی کہ حضور کی ماں بول پڑتی۔ جس کے اشارے سے سنگ ریزے بولتے ہیں، جس کے اشارے سے پاگل اونٹ بولتے ہیں، جس سے ہرنی باتیں کرتی ہے، ام ایمن نے کہہ دیا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، بلکہ ان کو پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو ماں کو قبر میں رکھنا ہے۔ میں اپنے الفاظ کے جامع میں تاریخی حوالے پڑھ رہا ہوں کہ ماں کو قبر میں رکھنا ہے، تو حضور نے ننھا سا پتھر اپنے ہاتھ میں لیا، ننھے سے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں، اور اس ٹیلے کو ام ایمن کے ساتھ کھودنا شروع کیا۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا، اور حضور کے ہاتھوں پر وہ ٹیلا نرم ہو گیا۔ ام ایمن کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول نے ماں کی قبر کھودی۔ شاید یہ پہلی اور آخری قبر تھی جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کھودی تھی، اور کھود کر کے پھر ماں کو لٹا دیا اور مٹی برابر کر دی۔ ام ایمن حضور کو دیکھتی ہے اور کہتی چلو مکے چلنا ہے۔ حضور بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں ام ایمن میری امی، ام ایمن میری امی۔ ام ایمن نے کہا شہزادے مقام ابوا میں قیامت تک تیری ماں کو ہم چھوڑ جاتے۔ جیسے ہاتھ پکڑا اور نیچے اتری، حضور نے ہاتھ چھڑا دیا۔ ام ایمن کہتی حضور نے ہاتھ چھڑا دیا اور دوڑتے ہوئے کہیں چلے گئے۔ میں ڈھونڈنے لگی، کہیں نہیں ملے۔ جب مجھے کہیں نہیں ملے پہ پریشان ہو گئی، آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی، آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی۔ جب میں ڈھونڈ چکی کہیں نہیں ملے تو میں ٹیلے پہ چڑھی تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں، ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ اور میں نے یہ جملے سنے کہ امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ سب کا کوئی نہ کوئی ہے، میرا تو تمہارے سوا اور کون ہے، تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی، باپ تو پہلے ہی چلے گئے تھے، تم بھی چھوڑ کر راستے میں چلی۔ رو رہے تھے حضور علیہ السلام۔ ام ایمن کہتے میں نے اٹھایا اور کہا کہ چلیے چلیے، یہاں تک کہ حضور کو میں لے کر چلی۔ حضور پلٹ پلٹ کر روتے تھے اور ماں کی قبر کی طرف دیکھ۔ یہ ماں ہے، آج جن ماؤں کی قدر آپ کے ہمارے پاس نہیں ہے، ماں ہے۔ پتہ نہیں ام ایمن نے کس طریقے سے حضور کے آنسوؤں کو خشک کیا، چپ کرایا، کیسے تسلی دی، کیسے حوصلہ دیا، کیسے ہمت دی، یہ ام ایمن جانے، حضور جانے۔ حضور بار بار اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں جلوہ گر ہیں، صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ حضور علیہ السلام خاموش خاموش آنسوؤں سے رو رہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ کرام کی عادت تھی جب حضور مجمع میں ہوتے یا محفل میں ہوتے تو صحابہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے۔ جب سرکار کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو دوڑ پڑے حضور کی طرف، کیونکہ حضور کی تکلیف ان کو اپنی تکلیف سے زیادہ گرا تھی اور حضور کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ پسند تھی۔ میری قوم کے جوانوں، تمہارے پاس واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے نا،
बूढ़े माँ बाप के लिए टाइम नहीं है ना आपके पास। खेलते रहो व्हाट्सएप, देखते रहो फिल्में, रात के 3-3 बजे तक फेसबुक पे टाइम पास करते रहो, दोस्तों के साथ घूमते रहो। जिस दिन तुम्हारी माँ का चेहरा कफन में छुप जाएगा, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी नेमत खोई है। दुनिया की हर नेमत खो करके तुम्हें वापस मिल सकती है, लेकिन माँ बाप उस नेमत को कहते हैं जो एक बार खो जाए फिर वापस वो नेमत नहीं मिलती। उस नामुराद के दिल से जाकर के पूछो जिसके माँ बाप नहीं है और उन्होंने माँ बाप को कभी खुश करने की कोशिश नहीं की। आज वो बिस्तरों में छुप छुप कर रोते हैं, आज वो तन्हाइयों में पछताते हैं, आज वो अपने आप को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। जो गलती उनसे हुई वो गलती खुदा के लिए आप न करें। आप अपने माँ बाप से माफी मांगे, उन्हें राजी करें, उन्हें टाइम दें, उन्हें वक्त दें, उनकी खुशियों के लिए हर कड़वा घूंट पी ले, लेकिन उनको कभी नाराज न करें। अल्लाह के रसूल मस्जिद के कोने में बैठ करके रो रहे, साहबा दौड़ पड़े, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे, आपके रोने की वजह क्या है? सरकार फरमाते हैं, अच्छा हिजरत हुजूर ने 53 साल की उम्र में की है ना, 53 साल, इसका मतलब ये वाकया 53 साल के बाद का, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र अब 53 साल के ऊपर पहुंच गई है और उस वक्त हुजूर माँ को याद करके रो रहे। साहबा ने पूछा हुजूर क्यों रो रहे हैं आप? सरकार फरमाते आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। हुजूर फरमाते आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। जैसी हजरत आमिना का नाम याद, वो आमिना किसी का बेटा वली, किसी का बेटा गौस, किसी का बेटा कुतुब, आमिना का बेटा महबूब खुदा। यहां सिर्फ एक जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूं। लोग कहते हैं ये सुन्नी उलमा गैर सुन्नियों से लड़ते झगड़ते क्यों रहते हैं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जिस नबी ने हमारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है ना, इन लोगों ने जो गैर सुन्नी है मेरे नबी की माँ पे कुफ्र का फतवा दिया और कहा कि नबी की माँ काफिरा थी, नबी के बाप काफिर थे। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ सिर्फ इतनी बात कि जो नबी के माँ बाप को काफिर कहें, हम उनको इमाम कैसे बनाएं, उनसे रिश्तेदारियां कैसे करें, उनके पीछे नमाजें कैसे पढ़ें, उनके पीछे खड़े कैसे हों। हम दाढ़ियां नहीं देखेंगे ना, हम टोपियां नहीं देखेंगे, हम कलम से लिखे हुए अल्फाज भी तो देखेंगे, किताबों में लिखे हुए सबूत भी तो देखेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नमाज पढ़ने से पहले देख लिया करो नबी के माँ बाप को काफिर कहने वाला इमाम है या नबी के माँ बाप पे कुर्बान होने वाला इमाम है। इसलिए कि शफात आपको भी लेनी है, शफात मुझे भी लेनी है। क़यामत के दिन अगर तुम नबी से शफात की भीख मांगने के लिए गए और हुजूर ने कह दिया जो मेरी माँ को काफिर कहता था तो उसके पीछे नमाज पढ़ता था, तो आपके पास जवाब क्या होगा? ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आपके ईमान पर छोड़ना चाहता हूं। हुजूर मस्जिद के कोने में बैठ कर रोते हैं और सरकार से पूछा गया हुजूर क्यों रो रहे हैं? आका फरमाते हैं मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। साहबा सब मिल के रोने लगे, हुजूर के साथ रोने में शामिल हो गए। हुजूर की अम्मी याद आई है, आज नबी को अपनी वालदा याद आई, माँ याद आई है नबी को। फिर रोते रोते हुजूर अलैहिस्सलाम को कुछ इफाका होता है तो सरकार अपने सहाबा से कहते हैं ऐ मेरे सहाबा, इस वक्त मेरी माँ हजरत आमिना हयात होती तो क्या होता, कैसा होता, क्या हाल होता? सहाबा कहते हुजूर क्या होता? आका फरमाते मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी अम्मी मुझे आवाज देती मोहम्मद इधर आओ, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। मेरी माँ मुझे आवाज देती। सरकार फरमाते मैं क्या करता? साहबा ने कहा क्या करते? हुजूर फरमाते मैं नमाज को छोड़ देता और लब्बैक कहते हुए अपनी माँ की बारगाह में पहुंच। ये माँ है, ये माँ का मर्तबा है। लेकिन आज मेरा जवान
कैरम छोड़ करके माँ के पास आने के लिए तैयार, मोबाइल का गेम छोड़ के अपनी माँ के पास, बाप के पास आने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर फरमाते जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दिया जाएगा। याद रखना, कितने भी बड़े मनसब पे फाइज हो जाओ, माँ बाप से तुम कभी बेनियाज नहीं हो सकते। जनाब मूसा से अल्लाह ने कहा था, मूसा जरा संभल कर आना। अर्ज की मौला तूर पर तो हमेशा आता हूं, पहली बार तो नहीं आया। इरशाद हुआ, जब तुम घर से निकलते थे तो माँ आंचल पसार के दुआ करती थी, अल्लाह मेरे मूसा की तबीयत में गुस्सा और जलाल ज्यादा है, अगर तुझसे कलाम करते हुए आवाज ऊंची हो जाए तो तू दरगुजर कर देना, दरगुजर कर देना, आवाज ऊंची हो जाए तो। मूसा अब तेरे पीछे दुआ करने वाली मां नहीं रही, इसलिए कहा जा रहा है जरा संभल कर आना। अल्लाह के कलीम को कहा जाता है पीठ के पीछे दुआ करने वाली मां अब तेरे घर में नहीं है तो जरा संभल कर आना। गौर तो करें आप, नबी से कहा जा रहा है मां की दुआ क्या है। सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, बद्दुआ करे, तन्हा मां दुआ करे, अल्लाह मां की दुआ कबूल करे, सबकी बद्दुआ रद्द कर दे। और तन्हा मां बद्दुआ करे और पूरी दुनिया मिलकर दुआ करे तो अल्लाह सबकी दुआ रद्द कर दे, मां की बद्दुआ कबूल कर। एक दिन हजरत मूसा अलैहि सलाम जंगल में चल रहे, चलते चलते थक गए, चलते चलते थक गए। अल्लाह से कहते मौला थक गया हूं, सवारी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया एक मेरा बंदा है, उससे जाकर कहो। हजरत मूसा गए, उससे कहा मेरे पास सवारी नहीं है। उसने दुआ की, अल्लाह बादल जमीन पे भेज ताकि मैं तेरे इस बंदे के लिए सवारी का इंतजाम करूं। बादल जमीन पे उतर आया। उसने कहा जनाब चढ़िए और बादल पे चढ़ करके जहां जाना चाहते जाइए। हजरत मूसा बादल पे सवार हो गए, बादल चल पड़ा। अर्ज की मौला कितना नेक बंदा ये, इसकी दुआ से बादल जमीन पे आया। इरशाद हुआ मूसा कोई अमल ही नहीं है इसका, ये नेक नहीं है जिसको तू नेक समझ रहा है। फिर मौला इसकी दुआ की इतनी अहमियत। इरशाद हुआ उसने तो बादल बुलाया, अगर आसमान भी जमीन पे बुलाने की दुआ करता तो हम आसमान को भी जमीन पे उतार देते। अर्ज की जब ये नेक नहीं है, इतना नेक नहीं है तो इसकी दुआ की अहमियत क्यों है? कि इसकी नेकी की वजह से नहीं, ये हमेशा अपनी माँ की खिदमत करता था और माँ को खुश कर दिया था। माँ ने मरते मरते कहा अल्लाह इसने मेरी खिदमत का हक अदा कर दिया, ये जब भी तुझसे जो दुआ करे तो इसकी हर दुआ को कबूल कर लेना। इसकी मां की दुआ की बरकत है, इसकी मां की दुआ की नेकी कुछ नहीं है ज्यादा, इसके पास मां की दुआ की बरकत है। हुजूर फरमाते हैं जो मां बाप की नाफरमानी करे वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघे, बल्कि जिससे मां बाप नाराज हो वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। शहीद होगा तो भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने लिखा है अगर कोई शहीद हो जाए ना, शहीद और माँ बाप या दोनों में से कोई एक नाराज हो तो भी वो जन्नत में नहीं जाएगा, मगर चूंकि वो शहीद हुआ है तो जहन्नम में भी नहीं जाएगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम आराफ है, वहां रखा जाएगा। फिर अल्लाह उसके माँ बाप को पहले राजी करेगा। जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे उस शहीद को जन्नत नहीं मिलेगी। सोचो शहीद होकर भी माँ बाप की रजा के बगैर जन्नत नहीं मिलती, तो हमें अल्लाह अकबर सोचिए तो सही। और अपनी गुफ्तगू को एंड पर पहुंचाने के लिए एक बात आपसे कहूं, यार जो माँ बाप का गुस्ताख हो, तवज्जो आपकी, ध्यान है आपका, है जब माँ बाप का कोई गुस्ताख हो, कलमा पढ़ के, नमाज पढ़ के, हज करके, ज़कात दे के, शहीद होकर भी माँ बाप की गुस्ताखी की वजह से जन्नत में नहीं जा रहा है, तो जो रसूल पाक का गुस्ताख हो वो कलमा पढ़ के जन्नत में कैसे जा सकता है? माँ बाप से बड़ा मर्तबा नबी का है ना। लोग कहते हैं कैसी बात करते हैं मौलाना, कलमा पढ़ने वाले जन्नत में जाएंगे। अरे कलमा पढ़ के माँ बाप की गुस्ताखी किए तो जन्नत नहीं मिलेगी, तो कलमा पढ़ के नबी की गुस्ताखी किए तो जन्नत कैसे मिल सकती? दो बातें हो गई, शराब के आदी को जन्नत की खुशबू नहीं, माँ बाप के नाफरमान को जन्नत की खुशबू नहीं, और कोई किसी पे एहसान करे, तीसरा
کوئی کسی پہ احسان کرے اور احسان کر کے احسان جتائے، احسان کر کے احسان جتائے، اللہ اس کو بھی جنت کی خوشبو نہیں عطا کرے گا۔ مطلب کیا؟ کسی غریب کی مدد کی، پھر اس کے بعد کہا چل بہت تیرے منہ میں چاول آ گئے، جب غریب تھا تو میں نے تیری مدد کی، حضور کہتے ہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو پالا پرورش کی، بڑے ہو گئے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے تو کہتا ہے چل تجھے تو میں نے پالا، تیری بیماری میں مدد میں نے کی، تو بھوکا تھا میں نے کھانا کھلایا۔ یعنی احسان کر کے جو احسان جتائے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی۔